وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم مدنی تاجدار امت کے غمخوار آمنہ کے لال احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و بے پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے عقیدت اور گجرے پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین، خالق کائنات مالک ارض و سماوات سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے دامن میں اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کے اندر درود و سلام کی فضیلت پر چند ایک احادیث بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے 2 آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ اور دوسری آیت مقدسہ کے اندر خالق کائنات اس ماہ مقدس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس ماہ مقدس کے اندر ایک ہم نے ایسی رات اتاری ہے، ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس رات کے اندر تمام حکمت والے کاموں کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ وہ رات ابھی حال ہی میں گزری ہے، شب برات کی رات۔ اس رات کے اندر خالق کائنات فیصلہ فرما دیتا ہے کس نے مرنا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے۔ اس رات کے اندر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس نے کیسے رزق کمانا ہے اور کہاں پر اس کو خرچ کرنا ہے۔ اس رات کے اندر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات نے کس کو اولاد عطا کرنی ہے، کس کی بخشش کرنی ہے، اور کس کو خالق کائنات نے کن کن انعامات سے نوازنا ہے۔ یہ بھی اس ماہ مقدس کی فضیلت ہے کہ خالق کائنات نے اس ماہ مقدس کے اندر اس عظیم رات کو رکھا۔ اور پھر اس ماہ مقدس کے اندر کیے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں سے سب سے بڑھ کر جو عمل ہے وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا۔ آل رسول خون بطول حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی میرے نانا جان میرے لجپال نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اس ماہ مقدس کے ایک دن کے اندر 700 مرتبہ اگر کوئی درود و سلام پڑھے گا تو اللہ رب العزت کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتے اس درود و سلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ اس درود کو لے جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر پیش کرتے ہیں
اور اگر خلوص نیت سے، خلوص للہیت سے اگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار اور محبت سینے میں بسا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے، تو جب فرشتے وہ سلام اور درود لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کو سماعت بھی فرماتے ہیں اور سن کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے سنیے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوتے ہیں تو خالق کائنات بھی خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات بھی خوش ہوتی ہے، اور پھر وہ رب ذوالجلال جلال میں آتا ہے اور انہی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب تم نے آسمانوں کی طرف نہیں آنا ہے، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ حشر تک اس بندے کے لیے تم نے دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے۔ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ماہ شعبان المعظم کے اندر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ رب کی نورانی مخلوق فرشتے آسمانوں سے نازل ہو کر اس کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین میرے پاس حاضر ہوئے تو میں نے جبرائیل امین سے کہا، اے جبرائیل یہ بتاؤ تجھے رب نے طاقت کتنی عطا کی ہے، تجھے رب نے کتنی قوت عطا کی ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خالق کائنات نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی بارش ہوتی ہے جتنے قطرات گرتے ہیں میں ان کو شمار کر سکتا ہوں۔ پوری روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کے اگر ایک ایک پتے کو شمار کرنا چاہوں تو میں شمار کر سکتا ہوں، گن سکتا ہوں، اتنی اللہ رب العزت نے مجھے طاقت عطا کی ہے۔ اور اگر روئے زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں اگر ایک ایک کو شمار کرنا چاہوں، گننا چاہوں، تو خالق کائنات نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ان ریت کے ایک ایک ذرے کو گن سکتا ہوں۔ لیکن آگے جبرائیل امین نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ، لیکن آپ کا ایک امتی، ایک غلام آپ کی محبت، آپ کے پیار میں، آپ کا عشق سینے میں بسا کر جو آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، خالق کائنات کی طرف سے اس پر جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں میں ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اتنی طاقتوں کے حامل جبرائیل امین ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو، ان انوار و تجلیات کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے جو اس درود و سلام پڑھنے والے پر خالق کائنات کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔